نہ ثوری کی، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے ساتھ کسی دوسرے کی بات کی گنجائش نہیں ہے۔ امام مالک کہتے ہیں اذا رأیتم من کلامی بخلاف الحدیث، جب تمہیں میری باتوں میں کوئی ایسی بات ملے جو حدیث کے مخالف ہو، وَعَمَلُوا بِالْحَدِيثِ وَاضْرِبُوا كَلَامِي الْحَائِطِ، تو میری بات کو دیوار سے دے مارو، حدیث رسول میں عمل کرو۔ اب ان دلائل صحیحہ کے بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ نے تقلید کا حکم دیا، کہ امام مالک نے تقلید کا حکم دیا، کہ امام شافعی نے تقلید کا حکم دیا، کہ امام احمد بن حنبل نے کہیں لکھا کہ میری تقلید کرو؟ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ قرون ثلاثہ پہ تقلید کا الزام لگایا جاتا ہے۔ علامہ ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ نے آج سے 7 صدیاں پہلے یہ چیلنج کیا کہ لائیے کوئی ایک شخص لائیے جو قرون ثلاثہ میں سے ہو، کسی دوسرے کا مقلد ہو۔ آج 7 صدیاں گزرنے کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں لا سکا اور آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں لا سکے گا۔ اور ستم بنائے ستم یہ کہ ائمہ ستہ پہ تقلید کا الزام دھرا جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں اٹھائیے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، صحاح ستہ کی برگردانی کیجئے، صحاح ستہ کا مطالعہ کیجئے اور لائیے کوئی ایک دلیل، لائیے کوئی ایک حوالہ پیش کیجئے جس میں لکھا ہو کہ یہ ائمہ صحاح ستہ میں سے کوئی امام کسی دوسرے امام کا مقلد ہو۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نہیں پیش کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تحریک عمل بالحدیث کے بعد اگر علماء محدثین اور ان علماء کے اسماء کو جمع کیا جائے جو تقلید کے عدم جواز کے قائل تھے تو ایک وسیع کتاب وجود میں آ سکتی ہے۔ اور اگر موجودہ دور کے اکابرین کے اسماء کو مرتب کیا جائے تو یہ نظارہ آپ کے سامنے ہوگا۔ ساری دنیا ہے میری، سارا زمانہ ہے میرا، ساری دنیا ہے میری، سارا زمانہ ہے میرا، جس کو سنتا ہوں وہ کہتا ہے فسانہ ہے میرا۔ حضرات گرامی قدر، اس تقلید کی وجہ سے امت اسلامیہ کو بے شمار نقصانات اٹھانا پڑے، امت اسلامیہ کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، اس تقلید کی وجہ سے احادیث کو وضع کرنے سے بھی گریز نہ کیا گیا۔ اس تقلید کی بدولت 1-2 حدیثوں کا انکار نہیں بلکہ انکار حدیث کے نام سے ایک مستقل فتنہ وجود میں آیا۔ حضرات گرامی قدر، اسلام کا نام لے کے اسلام کو ڈسنا، اسے تحریفی نشتر لگانا، اور اسلام کا نام لے کے اسلام کو ڈسنا، اس پہ جر و تنقید کرنا، یہ ہر دور کے مقلد کا وتیرہ رہا ہے۔ پہلی صدی کے خارج ہوں یا آباد کے باطنیہ، دوسری صدی کا ابن المقنع ہو یا 14ویں صدی کا اسلم زراج پوری، تیسری صدی کے اصحاب العدل والتوحید ہوں یا دور حاضر کے ارباب فکر و نظر، اکبری دور کا ابو الفضل ہو یا ہمارے دور کا جاوید احمد گاندھی، سب کا نظریہ ایک، سب کا نقطہ نظر ایک، سب کا مقصد مشترک، اسلام کی 4 دیواری میں رخنہ اندازی کرنا۔ اور میں آخر میں طالب حق کو یہی دعوت دیتے ہوئے کہوں گا، کہوں کیا میں تجھ سے کہ کیا چاہتا ہوں، کہوں کیا میں تجھ سے کہ کیا چاہتا ہوں، جفا ہو چکی اب وفا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں مرض کا سبب ہے غلامی و تقلید، یہاں مرض کا سبب ہے غلامی و تقلید، وہاں مرض کا سبب نظام جمہوری۔ یہ تھے حافظ عبد الحسین جو آپ کے سامنے تقلید کے عنوان پر گفتگو پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد کوئی اس پروگرام کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ نعیم اللہ سلفی کو، وہ آئیں اور کوئی اس پروگرام کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی اس پروگرام کی دوسری نشست جس کا پہلا سوال، ہم کو اللہ رب العزت کی عبادت کس طرح کرنی چاہیے؟ شعبہ حفظ سے سوال۔ ابو بکر شاہد۔